بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کب تک اعتراض کرتے رہنا ہے اور کب تک اعتراض کی، اختلاف کی آڑ میں طوفان بدتمیزی کیے رکھنا ہے؟ اور ایسا طوفان بدتمیزی اختلاف کی آڑ میں چند بنیادی باتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپ کسی کو اتنے ایک عالم دین کو کفر کی حد تک پہنچا رہے ہیں۔ محترم جمیل صاحب شیعوں سے مل گئے، آپ کا اعتراض کافر ہو گیا، العاذ باللہ۔ موتا جمیل صاحب بریلویوں سے ملتے ہیں، ایک طبقہ اٹھتا ہے کہتا ہے اہل بدعت سے ملاقات کر لی۔ موتا جمیل صاحب ٹی وی ایکٹروں سے ملتے ہیں، تب اعتراض، یہ تو ناچنے والے گانے والوں کو قریب کر رہے، یہ تو ٹی وی ایکٹروں کے پاس چلے گئے، انہوں نے تو فلاں ایکٹرز ناچنے والی اس کے سر پر ہاتھ کیوں رکھ دیا؟ کتنی ناچنے والیاں موتا جمیل صاحب کا سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے توبہ طائب ہو گئی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ مالداروں سے مل رہے، تب آپ کا اعتراض یہ تو مالدار مولوی ہے، یہ تو پیسے بٹورنے کے چکروں میں ہے۔ عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، تب آپ کا اعتراض یہ تو مولانا عمران خان کے پٹھو نعوذ باللہ بن گئے، مولانا تو عمران خان کے گیت گنگنا رہے۔ ہر جگہ پر آپ کا اعتراض ہے۔ مولانا گاڑی میں بیٹھ گئے، تب آپ کا اعتراض، مولانا چل پڑے، تب آپ کا اعتراض، آپ مولانا کی ہر ادا پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کو انشاءاللہ شافی کافی وافی جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جب تم بات کرو گے ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم اپنے اساتذہ اکابر کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اختلافات کی آڑ میں کر کیا رہے ہو؟ سیرت کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات کو کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کچھ تو پڑھ لو، کچھ تو سیکھ لو، کچھ تو سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں سے بات کرنے پہنچ رہے ہیں، حبشہ کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام یہودیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو دین سمجھا رہے، ان کو اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی ترغیب دے رہے، کبھی حضور علیہ السلام مشرکین مکہ کو قریب کرنے کے لیے ان کی دعوتیں کر رہے ہیں، اور دعوت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ مٹن کی دعوت کر رہے ہیں تاکہ یہ مشرکین مکہ قریب ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لے۔ یہ ایک طرف اعتراضات کی برسات ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام انہی مشرکین مکہ کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ ہر جگہ رحمت ہے، حکمت ہے اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام دلوں کو جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں آئے تھے، وہ سینوں میں امید جگانے آئے تھے، نفرتوں کے زخم دینے نہیں آئے تھے۔ تو پھر آپ کیوں تنگ نظروں کے اندھیروں میں قید ہو گئے؟ کیوں آپ نے دین کو اپنی محدود سوچ کے پنجروں میں قید کر رکھا ہوا ہے؟ قرآن اٹھائیے، قرآن کھولیے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کی رحمت کو محدود کرنے والے؟ کیا آپ فیصلے کریں گے کہ کون اس کی رحمت کا حقدار ہے، کون نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت تو گنہگاروں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور عادت شریفہ تھی کہ کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا۔ ایک دفعہ ایک فقیر آیا، صدا لگائی کھانا کھانا ہے، آؤ بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، کہا کہو بسم اللہ اور کھاؤ، اور میں اللہ کو جانتا نہیں ہوں، میں کیوں اس کا نام لوں؟ کہا چلے جاؤ، پھر میں کھانا نہیں کھلا رہا۔ اللہ نے وہی بھیجی، اتنے عرصے سے، اتنے سال زندگی کو گزار چکا، مجھے نہیں پہچانا، میں نے اس کو کھلایا ہے، صبح بھی کھلایا، شام بھی کھلایا، رات بھی کھلایا، دن میں بھی کھلایا پلایا، میں نے اسے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پہچانو۔ اے خلیل اللہ، ایک دفعہ تجھے پہچان، ایک دفعہ کھلانا پڑ گیا، تو اسے کہہ رہا اللہ کا نام لو پھر کھلاؤں گا، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، فقیر کو تلاش کر کے لائے، اس نے کہا پہلے بات بتاؤ پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اللہ کے بارے میں تجھے کہہ رہا تھا، اسی اللہ نے کہا اتنے سالوں سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پہچان، میری طرف آ، لیکن آپ کو ایک وقت کا کھلانا پڑ گیا، آپ نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کا نام لو۔ وہ اتنا رویا، اس نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھاؤ، اس کے بعد نوالا حلق سے اترے گا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کا اقرار کر کے وہ پکا ٹھکا مومن موحد مسلمان بن۔ تو تم کیوں رب کی رحمت کو محدود کر رہے ہو؟ کیوں رحمت سے لوگوں کو دھتکار کر دور کر رہے ہو؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا مقصد لوگوں کو قریب لانا ہے، نہ کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورنا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقاتوں کا مقصد مالداروں سے، مالدار اللہ کا حکم زکوٰۃ دینے والے بن جائے، مالدار اس مال کو شراب نوشی کی بجائے گانے اور ناچ گانے کی محفلوں پر، کنجروں پر اور ناچنے والوں پر خرچ کی بجائے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں خرچ کرے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹی وی ایکٹروں سے ملاقات،
ہو سکتا ہے یہ توبہ کر، ہو سکتا ہے یہ جنت والے بن جائے، کلمہ گو ہے، ہو سکتا ہے توبہ کرے اللہ جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا مقصد قریب کرنا ہے، نہ کہ دور کرنا ہے۔ اعتراض کرنے والے محترم صاحب تھوڑا سیرت کو پڑھ لیں، تھوڑا قرآن کو کھول لیں اور دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اگر واقعہ ہی تم دین کے خادم ہو تو دلوں کو جوڑنا سیکھو، نہ کہ توڑنا سیکھو۔ جو دلوں کو توڑتا ہے وہ دین کا خادم نہیں ہو سکتا، بلکہ دین کی روح کو زخمی کرتا ہے، اور جو دلوں کو جوڑتا ہے وہی دین کا حقیقی وارث ہے۔ تو ذرا سوچئے گا، ذرا مراقبہ کیجئے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دینا ہے وہاں پر؟ کیا کہو گے کہ ہم نے لوگوں کو دین سے دور کیا ہے، یا دلوں کو زخمی کیا ہے، بھائیوں کو جدا کیا ہے، یا امت کے شرازے کو بکھیرا ہے، یا امت کو ایک پلیٹ فارم قرآن پر جمع کرنے کی، سیرت پر لانے کی محنت کوشش کی ہے؟ آج بھی وقت ہے ہم دلوں کو جوڑ لیں، زبانوں کو نرم کر لیں اور دین کو رحمت کا پیغام بنایا جائے، وگرنہ کل تمہارے سارے اعتراض تمہارے لیے بوجھ بن جائیں گے۔